बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हर मैदान फतेह करके आते हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान के परचम को बुलंद रखते हैं। आज आपको एक बड़ी ही होनहार टीम से मिलवा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में पार्टिसिपेट किया इन द इंटरनेशनल सैलून कुलिनेयर 2022 में। ये मुकाबला अबू धाबी में हुआ और लगभग हम देखते हैं इसमें बहुत सारे ममालिक से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 20 डिफरेंट कैटेगरीज थी और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि कॉटम टीम के जो शेफ्स थे, जो कि एमेच्योर स्टूडेंट शेफ्स थे, अभी जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो 20 में से 10 कैटेगरीज में अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इनामात जीत कर आए हैं, जिसमें जी एक गोल्ड मेडल शामिल है, सिल्वर मेडल्स हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। सो प्राउड ऑफ दीज गर्ल्स, ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हम जानते हैं कि हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितनी ज्यादा अफेक्टेड रही है। अगर मैं सिर्फ कराची शहर की बात करूं तो पिछले 45 साल में कोई नई प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पे आई। टूरिज्म भी हमारा अफेक्टेड रहा है, लेकिन द लव फॉर फूड, द लव फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोर्स मेक्स आवर स्टूडेंट फ्लाई हाई। यकीनन इनकी कोच, इनके मेंटर्स और इनके इदारे कॉटम की इसमें बहुत ज्यादा काविश रही है। आपको बताते चलें द कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कॉटम पाकिस्तान का वाहिद होटल स्कूल है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, एफिलिएटेड है विद द टॉप रैंकिंग ब्रिटिश, यूरोपियन एंड अमेरिकन अवार्डिंग बॉडीज। और यकीनन इस क्वालिटी एजुकेशन और ग्रूमिंग की ही वजह से हम देखते हैं कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है सैयदा मुनीजा खालिद, जो कि नेशनल कुलिनरी टीम की टीम प्लेयर भी हैं और ये जो हमारे आज के विनर्स हैं इनकी मेंटोर भी हैं। थैंक यू सो मच मुनीजा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सोमिया शाहीन, जो कि गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं इस कॉम्पिटिशन से। चिकन कैटेगरी में था इनका और जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच सोमिया फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं लुबना अब्दुल रब, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया लुबना फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव हुरिया शुएब, who is also a silver medalist. So welcome girls, thank you so much for being here and what a fantastic run all of you have had. मुनीजा मुझे बताएं, एज अ मेंटोर आप बहुत खुश भी होंगी, आपको इन पर फख्र भी होगा, लेकिन जाने से पहले इतने बड़े कंपटीशन में शायद ये टीम पहली दफा पार्टिसिपेट करी थी। वर यू स्कैर्ड, वर यू नर्वस, आप कैसा महसूस कर रही थी? एक्चुअली बहुत नर्वस थे, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो आप पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कैसा परफॉर्म करके आएगी। लेकिन टीम माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी थी, हमने प्रॉपर ट्रेनिंग कराई और मेरे साथ ऐसे एक और शेफ भी थे, उनका नाम था शेफ फैसल। तो हम दोनों ने मिलके मतलब प्रॉपर इनकी रेसिपी से वर्क किया। पहले सारी रेसिपीज बनाई, क्योंकि जब आप रेसिपी बनाते ना तो आपको उसमें सब कुछ देना होता है, लाइक प्रोटीन, कार्ब, स्टार्च, एलिमेंट्स ऑफ प्लेट आपके कंप्लीट होनी चाहिए। तो लाइक 15 स्टूडेंट्स जिसमें से जो है वो हमारे 12 कुलिनरी के थे और 3 बेकिंग के थे। तो 12 हमारे पास थे बेकिंग कुलिनरी के। तो उनकी प्रॉपर रेसिपीज बनाना, उनको कंप्लीट करके देना और फिर पूरा रेसिपी अरेंज करना और फिर स्टूडेंट्स को सिखाने में लाइक जितनी स्टूडेंट्स की एफर्ट होती है उतनी मुझे लगता है कि ट्रेनर्स की भी एफर्ट होती है। लेकिन जब मुझे बताएं कि अगर बात की जाए, बिकॉज वक्त हमारे पास कम होगा, आई लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एवरीवन। सोमिया मुझे बताओ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक तो होता है ना कि अगर कोई बोले कि कोरमा बना दें तो हमें पता है हमसे बेहतर कोरमा कौन बनाएगा, लेकिन एक इंटरनेशनल टेस्ट बर्ड्स और पैलेट के हिसाब से कुछ बनाना, ये आपको नर्वस कर रही थी ये बात? एग्जैक्टली, बिकॉज पाकिस्तानी डिशेस तो आप इजीली बना लेते हो, बट एक इंटरनेशनल लेवल पे बिकॉज वहाँ के टेस्ट बर्ड्स हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, तो वहाँ पे काम करना लाइक बहुत नर्वसनेस हो रही थी, बट स्टिल प्रैक्टिस हमने बहुत की थी एंड ट्रेनिंग हमारी हुई थी। और सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का होता है? टाइम पे रेसिपी पूरी होनी चाहिए। टाइम पे रेसिपी, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक आवर का स्लॉट होता है, उसमें हमें जो है वो कंप्लीट करनी होती है, अपनी डिश भी बनानी है एंड देन यू हैव टू प्लेट इट 3 आइडेंटिकल डिशेस। सही। तो वो बनाना एक बहुत बिग टास्क होता है और फिर आप ऑलरेडी एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड शेफ्स के साथ आप कम्पीट कर रहे होते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नर्वसनेस आपको हो जाती है कि आपके बराबर में एक सर्टिफाइड शेफ काम कर रहा है एंड यू आर जस्ट इसका प्रेशर होता है ना कि इसका एक्सपीरियंस कौन सा ज्यादा है। इस प्रेशर को कम करने के लिए मुनीजा किस तरह ट्रेन किया था? क्या चीज पेप टॉक में कहते थे आप? एक्चुअली हम लोग पहले तो लाइक इन्हें पूरा प्रॉपर मोटिवेट करते, लाइक इनसे बात करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर सिनेरियो होगा क्या कंपटीशन का। लेकिन जब भी आप इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हैं ना तो वो आपसे यही कहते हैं कि इधर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। तो हमने ऐसा ही किया था कि हमने कोई भी इम्पोर्टेड आइटम यूज नहीं करवाए थे, लाइक वी यूज आर बेसिक आर ओन थिंग्स। हमने पाकिस्तानी फेमिलियर भी हो, आपको पता हो कि आप किन चीजों से खेल रहे हैं। लेकिन लुबना, हमारे यहाँ तो जैसे आदत है ना, चाहे सब्जी हो या मुर्गी हो, हम तो भूनो भूनो भूनो, यानी इतना भूनते हैं कि वो खुद कहती है माफ कर दो मुझे। तो आपको कई चीजें अनलर्न भी तो करनी पड़ी होंगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के हवाले से। हमें हर चीज का ख्याल करना पड़ता था कि इसका कलर ना जाए, उसके फ्लेवर्स ना खराब हो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो जब तक नमक ज्यादा ना डले कहते हैं कि आपके खाने का टेस्ट ही नहीं निकला, चटपटा होना चाहिए। तो वहाँ पे तो यही था कि सिर्फ पिंच
آپ کو نمک یوز کرنا ہے اسی کے حساب سے ہم لوگ پھر ریسیپیز میں اپنا کرتے تھے کہ ہر چیز میں نمک کم ہونا چاہیے, انہی کے حساب سے ہم لوگوں نے اسپائسیز وغیرہ بھی رکھے. صحیح. حوریہ, آپ کیا کہو گی بگیسٹ لرننگ آپ کی کیا تھی؟ یعنی ایک یہاں پہ ٹریننگ کرنا, یہاں پہ اپنی کلاس کے ساتھ کمپیٹ کرنا, کبھی آئی ایم شیور کہ بیکاز یہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ ریسٹورینٹ بھی جاتی ہوگی, تو ان یور مائنڈ یو مسٹ بی ڈائسیکٹنگ دا ریسیپی کہ یار اس میں کس چیز کا فلیور آ رہا ہے, کیسے انہوں نے بنائی. اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ آپ نے کیا سیکھا؟ ٹائم مینجمنٹ کے اتنے کم ٹائم پہ اتنا سب کچھ کرنا ہے آپ نے, اور پھر ادھر ایکسپیرینس آپ کا تھا اچھا کہ کیونکہ وہ لوگ سب پروفیشنلس تھے, ہم لوگ ابھی بھی اسٹوڈنٹس تھے, تو ان کا وے آف ورک دیکھنا کہ کس طرح ہم لوگوں نے کام کیا, اور ادھر ہم لوگوں نے سیمینارز بھی لیے تھے تو اس سے بھی ہم لوگ کو بہت کچھ. اور جانے کا یہ مرحلہ کتنا مشکل یا آسان تھا منیزا؟ بیکاز میں نوٹس کر رہی تھی جب ہمیں یہ خبر پتہ چلی, آئی ریئلی وانٹیڈ دیز گرلز ٹو بی اے پارٹ آف دا شو تاکہ ان کی زبردست اچیومنٹ کے بارے میں سب کو پتہ چلے. لیکن میں نے دیکھا کہ میڈیا میں اس طرح کی اچھی خبر کے لیے اسپیس بنانا مشکل ہوتا ہے, اور اس سے پہلے جب آپ لوگوں نے جانا تھا, ہاؤ آر یو ایبل ٹو ریز فنڈ, سپورٹ کیسے حاصل کی, کتنا مشکل یا آسان تھا یہ؟ مشکل تو ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی سیلف پر جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ابھی تک گورنمنٹ سے کوئی اپروول نہیں ہوتا, تو جو بھی ہوتا ہے, جو اسٹوڈینٹس ہو یا انسٹرکٹر ہو, وہ سب اپنے سیلف پر جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا مجھے سے لگتا ہے کہ ہمیں اس ہماری گورنمنٹ کا کسی کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے, لیکن بیکنگ سپورٹ, جیسے کرکٹ ہے تو اس سے بیکنگ سپورٹ ہے, لیکن ہماری ابھی تک فیلڈ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. لیکن ہم تو ایک فوڈ لونگ نیشن ہے, ہمارا تو سونا جینا مرنا, یعنی کوئی خوشی کا موقع ہو, کوئی غم کا موقع ہو, ہم تو صرف کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں. سومیا, تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ آپ لوگ جو پروفیشنلی یہ سیکھنا چاہتے ہو آپ کو سپورٹ کم ملتی ہے؟ بالکل, بیکاز ابھی جیسے ہم لوگ ابو دھابی گئے تھے تو ہم لوگوں نے جو بھی گئے تھے وہ سب ایکسپینسز ہمارے اپنے اون کے تھے, تو وی جسٹ ہیڈ دیٹ پلیٹ فارم, بٹ اسٹل ہمیں یہ سب چیزیں کرنا از لائک ویری ڈیفیکلٹ بیکاز آپ ایک ابھی اسٹوڈنٹ ہو اینڈ یو جسٹ نیڈ ٹو گو دیئر اینڈ ورک. کارپوریٹ اسپانسرشپس کا کیا حال ہے؟ دیکھو اتنے سارے فوڈ برانڈز ہیں پاکستان میں, اور میں دیکھتی ہوں کہ ہر ایک کی ایڈورٹیزمنٹ میں کبھی شیف فیچر ہو رہے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ اتنے ریسیپی پروگرامز ہیں, ڈیجیٹل اتنا سارا کانٹینٹ بن رہا ہے, تو آپ لوگ جو پروفیشنلی اس چیز کو لینا چاہتے ہو, آپ کو انگیج کیا جاتا ہے ایسی چیزوں میں؟ نہیں, ابھی تک فی الحال تو ایسی کوئی اسپانسرشپس یا نہیں ہوئی, بیکاز یہ ایک لیکنگ ہو رہی ہے ہماری انڈسٹری میں. ابھی جتنے بھی اسٹوڈینٹس انرول ہو رہے ہیں وہ سب اپنے اون پہ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسپانسر ہونا چاہیے تاکہ اور بھی اسٹوڈینٹس وہاں پہ انٹرنیشنلی کام کریں. اور ایک یہ اچھی اپارچونیٹی ہے کہ پاکستان کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ پاکستان کا نام جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو رہا ہے, امیج ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کمپیٹ کر رہے ہو. منیزا, ویسے جس بھی فیلڈ میں دیکھو کہ پاکستانی اپنا نام بناتے ہیں, جیسے پروفیشنلی کوالیفائڈ ہوں, لائک ایوری ادر فیلڈ, لوگ بیرون ملک بھی جاتے ہیں. اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ریجن میں, چاہے وہ GCC کنٹریز ہوں, یورپ ہو, امریکہ ہو, کتنے پاکستانی شیفس یا کتنے پاکستانی انٹرنیشنل فوڈ بزنس سے منسلک ہیں؟ ایکچولی بہت فیو ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اس فیلڈ کا بھی اتنا کوئی مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. لائک ابھی تک لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایک شیف میں اور ایک کوک میں فرق کیا ہوتا ہے. صحیح. تو اگر آپ کسی کو بتائیں بھی نا کہ آپ بائی پروفیشنل شیف ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یا انجینئر ہوتے تو زیادہ بہتر تھا, یہاں تو کوئی اسکوپ نہیں. لیکن اب ہمارے یہاں جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ اس چیز کی طرف جا رہی ہے, اور ایڈمیشنز لیتے ہیں اسٹوڈنٹ, تو پڑھنے کے بعد لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیز باہر جا پاتے ہیں, کچھ ان پاکستانی کام کرتے ہیں, کچھ انڈسٹری ہی لیو کرتے ہیں کیونکہ اسپیس نہیں ہے. لیکن ہماری اولڈ جنریشن جو ہے نا وہ ہمیں اسپیس نہیں دیتی ہے. یہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ اگر وہ ہمیں اسپیس نہیں دیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے. یعنی نئے شیفس کو, نئے ٹرین شیفس کو کچن نہیں دیا جاتا. اور فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کمپٹیشن بہت ہے. لبنہ, خواتین کتنی ہیں پروفیشنل کچنز میں پاکستان کے اندر؟ ابھی تک تو کم ہے. زیادہ تر جو ہے ابھی لڑکیوں کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے جو ہے نا وہ ابھی پھر بھی اپنے گھر والوں سے تھوڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا, مجھے بتائیں آن اے ویری لائٹر نوٹ, ماشاءاللہ کھانا آپ لوگ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جیت کے آ رہے ہو, کبھی ایسا ہوا, بیکاز ہمارے وہی والی بات ہے کہ ہمارا اپنا ٹیسٹ بڈز, ہمارا اپنا ٹیسٹ پیلٹ تو بڑا دیسی ہے, تو گھر سے والوں نے کبھی رسپانس دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جیتا ہوگا لیکن ہمیں یہ نہیں پکا کے دو, ہمیں بریانی بنا کے دو, کبھی ایسی فیڈ بیک ملتی ہے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, گھر پہ بھی سب یہی کہتے ہیں, کیونکہ گھر پہ بھی ماشاءاللہ سب کو یہی ہوتا ہے کہ تم نئی چیزیں ٹرائی کرو. صحیح. تو ماشاءاللہ گھر سے بھی بہت اچھا رسپانس ہی ملتا ہے ہمیشہ, اور ان کی فیڈ بیک بہت کام آتی ہے. الحمدللہ. زبردست. اچھا حوریہ, مجھے بتاؤ کہ اکثر ہم ٹولز ورسز ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کمپٹیشن میں پہنچو اور کسی خاص اکوپمنٹ کی عادت ہو, جیسے فوڈ پروسیسر چاہیے یا بلینڈر چاہیے, اور نہ ہو, یا آپ کی ایک مختلف قسم کا اوون سامنے آ جائے, تو گڑبڑا تو نہیں جاتے ہو آپ لوگ؟ اس کے لیے کیسے ٹرین کرتے ہو؟
ہمیں اس کے آلٹرنیٹس بتائے جاتے ہیں اور کوئی سولوشن نکالنا ہوتا ہے آپ کو فوراً ہی. فوری طور پہ آپ کو امپرووائز کرنا ہوتا ہے. تو آپ تینوں کے ساتھ اس کمپٹیشن میں کبھی ایسا پوائنٹ آیا کہ آپ کو امپرووائز کرنا پڑا ہو؟ بیسکلی میرا یہ ہے کہ میں بیکاز اپنا ہوم بزنس بھی رن کرنی ہوں تو آئی جسٹ ڈونٹ ہیو دیٹ اوون ان مائی ہاؤس. تو میں اس کا آلٹرنیٹ یہ کرتی ہوں کہ میں اسٹوو بیکنگ کرتی ہوں. صحیح. تو مجھے وہ پہلے سے تھوڑا سا کوتھن میں بھی ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے تو میں گائیڈ کر دیا تھا کہ اگر یہ سب چیز نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے, بیکاز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سروائیو تو ہر جگہ کرنا ہے تو آپ کو وہ سروائیول پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے آلٹرنیٹیولی یوز کر سکتے ہو. کبھی ایسا ہوا ہے جیسے ہم سب کی فیوریٹ میرے خیال میں شو اور بچپن میں تم نے بہت دیکھا ہے ماسٹر شیف لبنا, جیسے وہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا بہت اچھا کھانا پکا ہے لیکن پلیٹنگ کا ٹائم ہی نہیں بچا. کبھی ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ ٹائم مینجمنٹ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہو؟ جی بالکل, کیونکہ وہاں پر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تو کوئی بھی چیز اگر ریسیپی یہاں سے بنانی ہے تو ہمیں ایزی ہوتا ہے کہ ہمیں بون لیس چکن وغیرہ مل جاتی ہے. صحیح. تو وہاں پہ ہمیں بونس کے ساتھ چکن دی جاتی ہے جس کو ہمیں جو ڈی بون کرنا ہوتا ہے, ڈی بون کر کے پھر بنانا پڑتا ہے. صحیح. تو وہاں پر 2-3 چیزوں کا ذرا ہوا کیونکہ وہاں پہ چکن بھی تھوڑا بڑے سائز کا ہوتا ہے, ہمیں چھوٹے سائز پہ عادت ہوتی ہے کام کرنے کی, تو وہاں پر ذرا سا ہو جاتا ہے ٹائم میں آگے پیچھے. باقاعدہ ٹیکنیکس ہیں ان سب چیزوں پہ, مارکنگز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو ہول چکن دیا گیا تو آپ نے اس کو ڈی بون کیسے کیا ہے, فش کو آپ نے ڈی بون کیسے کیا ہے. سو اٹس ناٹ ایز ایزی, اور جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ٹیکنیک آپ چھوٹے پیمانے پہ سیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد جب آپ نے ایک پروفیشنل کچن کو ہینڈل کرنا ہے تو اٹس اے ویری ویری ٹیڈیس تھنگس, بٹ اٹ از سو انسپائرنگ. اٹ از امیزنگ ٹو سی سچ بریلینٹ ینگ گرلز کمنگ ان ٹو دا فیلڈ, اور اس کو اتنا پیشنیٹلی یہ لوگ پرسو کر رہی ہیں. منیزا, اینی ورڈز آف ایڈوائس فار گرلز اور فار بوائز ایز ویل جو پروفیشنلی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے جب نیو جنریشن اس فیلڈ میں آئیں گی تو جنریشن اور آگے بڑھے گی اور اس میں کام اچھا ہوگا, لیکن بس یہی ہے نا کہ لوگ آنا ہی نہیں چاہتے. مجھے لگتا ہے آنا چاہتے ہیں, a lot of them are home based chefs, اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کوکنگ میں تو ہم آپ کو ضرور کہیں گے کہ آپ کوٹرم یا کسی بھی ادارے میں جا کے ایون آپ شارٹ کورسز کریں سو دیٹ یو کین لرن بیٹر. شارٹ کورسز ہوتے بھی ہیں, لائک ایسا نہیں کہ صرف 2 ایئرس سے گریجویشن آپ کو کرنا ہے, آپ کے پاس 6 months کا بھی کورس ہے, 9 months کا بھی, اور میں کہتی ہوں آنا چاہیے کیونکہ ہر فیلڈ کی ایک اپنی بات ہے. اگر آپ بلکہ آپ کی انوویشن بہتر ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان میں جتنا زیادہ ہم انوویٹو ہیں, ہم کتنے نئے فلیورز کو ٹرائی کر لیتے ہیں, اپنے حساب سے کر لیتے ہیں, اتنی فلیکسیبلٹی, اتنا مارجن آپ کو بہت سارے کیوزینز میں نہیں ملتا. سو آل دا ویری بیسٹ ٹو یو گرلز اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو. آئی ہوپ دیٹ یو کنٹینیو دس اسٹریک اور آپ لوگ سکسیسفل بزنسز بھی رن کریں اور اپنی فیلڈ میں بہت آگے جائیں. اسی کے ساتھ جی ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ back. Keep watching Aaj Pakistan.